أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنك لعلى خلق عظيم. گفتگو پیغمبر اکرم کے اخلاق کے سلسلے میں تھی، اور میں نے پہلی مجلس میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ اگر ایام ان کی مناسبت اور ان کا تعلق اور ارتباط جناب سیدہ کی ذات سے ہے تو پھر پیغمبر اکرم کا ذکر کس بنیاد پر، اور وہ بھی پیغمبر اکرم کے اخلاق کا اور خلق عظیم کا ذکر کس وجہ سے؟ وہ اس وجہ سے کہ جب تک ہماری سمجھ میں ذات ختمی مرتبت نہیں آئے گی اس وقت تک ہمیں جناب سیدہ کی ذات سمجھ میں نہیں آ سکتی. سمجھ میں نہیں آ سکتی کا مطلب یہ ہے کہ نہ پیغمبر اکرم کی ذات اور ان کی صفات ہماری سمجھ میں آ سکتی ہیں اور نہ جناب سیدہ کی، لیکن جس حد تک ہم سمجھنے کی کوشش کریں اور چیزوں کو درک کرنے کی کوشش کریں اپنی بساط کے مطابق اور اپنی ضرورت کے مطابق. اور جو یہ خطبہ جناب سیدہ نے بیان فرمایا ہے مسجد نبوی میں جا کر، اس کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کی تھیں، اور پھر بات ہماری آئی تھی امام رضا کے خطبے تک کہ جو مولانا مرو میں خراسان میں جو خطبہ بیان فرمایا تھا، اور جس خطبے کو بیان فرمانے کی وجہ یہ تھی کہ راوی نے آ کر کہا کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور امامت کے بارے میں گفتگو ہوئی اور اختلاف امامت کے بارے میں تھا، اور لوگوں کی آراء افکار مختلف، مکاتب فکر مختلف، اسکول آف تھاٹس جو وہاں پر موجود تھے انہوں نے امامت کے بارے میں بات کی. اور پھر آپ کے سامنے میں نے یہ بات پیش کی تھی کہ امام رضا علیہ السلام نے تبسم فرمایا. یہ تبسم آپ کا یہ طنز آمیز یا ایک عقلوں پر امام ہنسے ان کی یا مسکرائے یا ان کی نادانی پر امام نے کہا کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو، یہ بالکل اس تبسم کو سمجھنے کے لیے وہی بات کہ جب ایک بچہ آپ کے سامنے اپنی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ جو بڑے بڑوں سے مسئلہ حل نہیں ہوا اور وہ بچہ آگے بڑھ کر اس کام کو کرے تو آپ مسکرا کر کہتے ہیں کہ اچھا تم بھی اپنی کوشش کر کے دیکھ لو. کیونکہ اگر آپ کہیں کہ صاحب تم نہیں یہ کام کرو تو بچہ کہے کاش آپ ہم کو کرنے دیتے، ہم اس کام کو انجام کر کے آپ کو دکھا دیتے. تو کبھی کبھی بڑے لوگ، بڑی ہستیاں، بزرگوار ہستیاں میدان کو خالی چھوڑتی ہیں، جسے عربی میں لفظ کہا جاتا ہے مجال. مجال یعنی اگر اس کا صحیح ترجمہ کیا جائے تو دوسروں کے لیے اچھل کود کی جگہ کو چھوڑ دینا کہ آپ اپنی بساط بھر کوشش کر کے دیکھ لیجئے، پھر دیکھیے آپ کو کہاں تک ناکامی ہوتی ہے. کامیابی کی بات نہیں کر رہا، کہاں تک آپ کو ناکامی ہوتی ہے. بہرحال یہ کل کی اور اس سے پچھلی تقریر کا خلاصہ ایک حد تک آپ کے سامنے میں نے پیش کیا. اخلاق پیغمبر اکرم کے بارے میں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پیغمبر اکرم خلق عظیم پر ہیں. یعنی جب پروردگار عالم یہ فرمائے کہ اے حبیب آپ خلق عظیم پر ہیں، یعنی اچھے اخلاق کا کوئی بھی پہلو اس میں پیغمبر اکرم عظمت کے مرحلے پر ہیں. جب پروردگار یہ فرمائے کہ عظمت کے مرحلے پر ہیں تو پھر اس اخلاق کو کوئی تول نہیں سکتا، اس اخلاق کو کوئی سمجھ نہیں سکتا. خوب توجہ کیجیے گا اس بات پر، اگر کوئی آ کر پیغمبر اکرم کو سلام کرے اور پیغمبر اکرم منہ پھیر لیں تو آپ اس عمل کو خوب توجہ کے ساتھ سنیں میرے نوجوان بچے، اس عمل کو توضیح المسائل کے ذریعے نہیں تول سکتے آپ کہ پیغمبر اکرم نے سلام کا جواب نہیں دیا. پیغمبر اکرم کسی اخلاق کے پابند نہیں ہے، اخلاق پیغمبر اکرم کا پابند ہے. یعنی اعمال پیغمبر اکرم سے آپ سمجھیے کہ کون سی چیز کس مقام پر ہے. چیزوں کے مقام کو پہلے سے اپنے ذہن میں رکھ کر پیغمبر کے مقام کو مت سمجھیے. یعنی منہ پھیرنے سے اگر آپ مجھے سلام کرو میں جواب نہ دوں، جان بوجھ کر میں نے گناہ کیا، آپ کا حق میری گردن پر آ گیا، بدتمیزی کی میں نے، بے ادبی کی آپ کے ساتھ، جان بوجھ کے اگر آپ براہ راویم ہو جائے وہ ایک الگ بات. لیکن
جان بوجھ کے میں نے آپ کے سلام کا جواب نہیں دیا، یا آپ نے کسی بندہ مومن کے سلام کا جواب نہیں دیا، گناہ گار ہیں، استغفار کی جگہ ہے، اس سے معذرت کیجئے۔ کیوں؟ کیونکہ توضیح مسائل میں یہ مسئلہ میرے لیے معین ہو چکا ہے کہ جان بوجھ کے سلام کا جواب نہ دینے پر آپ گناہ گار ہوں گے۔ لیکن اگر، اب وہ بہت معروف مثال ہے، میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی جان بوجھ کر، آپ کے مولانا آپ نے غلط کام کیا، اب ہم آپ کی بات نہیں مان سکتے، آپ کی ذات میں شک آ گیا، لیکن کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں کہ نماز کا وقت اگر نکل جائے تو آپ ان کو اس چیز کے ذریعے تول نہیں سکتے، کیونکہ ان کے زانوں پر کسی ایسی ہستی کا سر ہے کہ جس کے آرام کا خیال ہر عبادت سے بڑھ کر ہے۔ یہ مقام وہ ہے کہ جو آپ کو عظمت رسالت سمجھانے کے لیے واقعہ پیش کیا گیا، یہ مقام امامت سمجھانے کے لیے واقعہ پیش کیا گیا۔ تو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ امامت کے اصولوں کو، امام کی ذات کو آپ اپنے فرضیوں کے ذریعے، اپنی سوچ کے ذریعے نہیں تول سکتے۔ لہٰذا اگر پیغمبر اکرم کسی کے سلام کا جواب نہ دیں، یہ ایک مرحلہ، اور پیغمبر اکرم سلام کرنے والے سے منہ پھیر کر بیٹھ جائیں گے، دوسرا مرحلہ، یعنی نہ تمہاری سلام کی آواز اس قابل ہے کہ جواب دیا جائے، نہ شکلیں اس قابل ہیں کہ رحمت للعالمین کی نگاہیں تم کو دیکھیں۔ اب اگر پیغمبر اکرم خلق عظیم کے مرحلے پر ہیں اور ہمارا نوجوان بچہ آ کر یہ واقعہ پڑھے اور اس کے سامنے سوال آئے کہ مولانا یہ تو بڑا عجیب کام کیا پیغمبر اکرم نے، سلام کا جواب کیوں نہیں دیا، آپ کیوں یہ سوال کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم بھی انہی مذہبی کرائٹیریاز کے مطابق پیغمبر کو چلنا چاہیے۔ پیغمبر کی ذات اس لیے ہے کہ حکم شرعی کو ذات پیغمبر سے نکالیں، اخلاق کے پیمانوں کو ذات پیغمبر سے نکالیں۔ جس شخص کے چہرے کی طرف پیغمبر اکرم نگاہ ڈالنا مناسب نہ سمجھے، جس کی آواز سلام پر جواب نہ دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان کے بارے میں اب یہ طے کر لو کہ اس کی آبرو نہ خدا کے سامنے ہے نہ پیغمبر کے سامنے، یہ انسان کسی رحمت کا، توجہ کا مستحق نہیں ہے، یہ نجاست کا پلندہ ہے۔ اب آپ لاکھ کہتے رہیے کہ ہے، بہرحال یہ پیغمبر اکرم کی رحمت ہے کہ بھائی ایک ہی صحابی ملتا ہے ہم کو، کہ امت حضرت وحشی بھی کہتی ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتی ہے، اور یہ بھی نقل کرتی ہے کہ قاتل تھے حضرت حمزہ کے، جب یہ آتا تھا تو پیغمبر اکرم منہ پھیر لیتے تھے، کہتے تھے میرے سامنے سے ہٹ جا، میرے سامنے نہ آیا کر۔ عجیب رحمت للعالمین ہے، کلمہ گو کے بارے میں یہ بات کہہ رہا ہے۔ تو تاریخ پہلے اپنے آپ کو طے کرے کہ اشخاص کے درجوں کو پیغمبر اکرم کی نگاہوں کے ذریعے تعین کرے گی تاریخ، یا اپنے فرضیوں کے ذریعے تعین کرے گی۔ اگر پیغمبر اکرم کی پوزیشن، اسٹیٹس، مقدار، فضائل کی منزلت، درجات اس قابل ہیں کہ پیغمبر اکرم کی ذات سے آپ شخصیات کو سمجھیے، پہلے سے فرض شدہ، تعین شدہ فرضیوں کے ذریعے پیغمبر کو مت سمجھیے، تو پھر اس کا مطلب یہ کہ آپ کو دیکھنا پڑے گا ہر شخص جو کلمہ گو ہے وہ پیغمبر اکرم کی رحمت کا مستحق نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پیغمبر اکرم منہ نہ پھیر لیتے۔ کلمہ پڑھ لیا، کیا کروں، حکم خدا ہے، کلمہ پڑھ لیا، مولا آپ کے قتل کی تیاری کر رہا ہے ابن ملجم، اس کو مار دیں، کیف اقتل قاتلی، میں اپنے قاتل کو کیسے قتل کروں؟ تم خود کہہ رہے ہو یہ مجھے قتل کرے گا، جب قتل کرے گا تب کی بات تب ہے۔ تو کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص جو کلمہ پڑھے، ہر شخص جو علی بن ابی طالب کے پیچھے نماز پڑھے، ہر شخص جو پیغمبر اکرم کے پیچھے نماز پڑھے، وہ ہمیشہ رحمت کا مستحق نہیں ہوتا ہے۔ رحمت تک پہنچنے کے لیے، سائبان رحمت الہی تک پہنچنے کے لیے قلب اور روح کے دریچوں کو کھولنا پڑے گا، ورنہ خاندان میں چچا ہے گمراہی کی حالت میں گیا، اور اویس قرنی یمن سے آئے اور اصحاب خاص میں شمار کیے گئے، اور مولا رسول خدا فرماتے تھے کہ مجھے یمن سے جنت کی ہوا چلتی ہوئی دکھتی ہے۔ تو ان چیزوں کو پہلے سمجھے انسان کہ امام کا مرحلہ کیا ہے، امام کا مرتبہ کیا ہے۔ امام کی ذات وہ ہے کہ جن کے اعمال کے ذریعے آپ اشخاص کی منزلت کا، واقعات کی شدت کا، حالات کے دھاروں کا تعین کیجئے، امام یہ ہے۔ اور پھر رسول خدا کے بارے میں فرمایا، کیا فرمایا خود جناب ختمی مرتبہ اپنی ذات کے بارے میں کہ انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا کہ میں مکارم اخلاق نہیں،
کریم ترین اخلاق. یہ مکارم ہے کیا لفظ؟ مکارم الاخلاق. یہ مکارم کا مطلب کیا ہے؟ عرب اس زمین کو کہ جس میں اگنے کی صلاحیت ہو اس کو کہتی ہے ارض مکرمہ، یعنی وہ زمین کہ جس میں کرم ہے، وہ زمین کہ جو اپنے اندر سے اپنی طاقتوں کو باہر نکال کر پھینک سکتی ہے. بنجر پہاڑی کو عرب اس کے لیے مکرمہ یا مکرمہ کا لفظ استعمال نہیں کرتا. اس جگہ کے لیے، اس زمین کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ جس میں پھل پھول پودے دینے کی صلاحیت ہو. اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر امہات المومنین کا ہم کو یہ جملہ ملے کہ میں نے سب سے ما رأیت اصدق لہجۃ بعد رسول اللہ، میں نے رسول خدا سے زیادہ سچا لہجہ، رسول خدا سے زیادہ ملتی جلتی آواز، رسول خدا کی طرح چلنے کا انداز، رسول خدا کی طرح بیٹھنے کا انداز، صلی اللہ علیہ یا بنت رسول اللہ. درود بھیجیے. یہ شہزادی کے بارے میں کہا جائے جب برقعے میں ملبوس ہو کر آپ کبھی تشریف لاتی تھی تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جو امہات المومنین تھی، خواتین تھی، ان کو بالکل یہ لگتا تھا کہ رسول خدا تشریف لا رہے ہیں. یہ چلنے کا انداز، بی بی کی رفتار کا انداز، بیٹھنے کا انداز، آواز کی گونج، آواز کا اتار چڑھاؤ، اور پھر یہ ظاہری صورت ہے سیرت کی. حقیقی سیرت کیا ہے؟ اصدق لہجتین، فاطمہ سے زیادہ سچا میں نے کسی کو اگر پایا تو ان کے پدر بزرگوار رسول خدا تھے. یعنی سچائی میں فاطمہ رسول سے بالکل منسلک ہیں. تو حضور آپ کو ماننا پڑے گا کہ جس بی بی کی کہ چلنے کا انداز، بیٹھنے کا انداز، آواز کی صورت اور آواز کی سیرت. آواز کی صورت کیا ہوتی ہے؟ یعنی آواز ملتی ہے پدر گرامی رسول خدا سے، یہ صورت ہے. سیرت کیا ہے؟ یعنی فاطمہ سے زیادہ سچائی کسی کے لہجے میں نہیں ہے. اگر رسول خدا انک لعلی خلق عظیم ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ فاطمہ بھی خلق عظیم پر ہیں، کیونکہ فاطمہ کے بارے میں فرمایا، کیا حدیثیں آپ کے سامنے میں کیا بتاؤں کہ روحی التی بین جنبی، فاطمہ میری اس روح کا نام ہے جو میرے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے. من آزاہا فقط آزانی، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. یعنی روح رسول خدا منسلک ہے. بھائی آپ توجہ کیجئے گا، میں اپنے بچوں کے لیے مزید مثال کو واضح کروں. پہلے شہزادی کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود بھیجیے دل کی گہرائیوں سے. بھائی جس نے جان بوجھ کے نماز قضا کی اس نے رسول خدا کو خوش کیا یا غمگین کیا؟ غمگین کیا. خدا نخواستہ گستاخی ہے، بہرحال مثال ہے. آپ نے نماز قضا کی، رسول خدا آپ سے ناراض. میں نے نماز قضا کی جان بوجھ کے، رسول خدا مجھ سے ناراض. کوئی بھی گناہ کیا، رسول خدا مجھ سے ناراض، رسول خدا ناراض، اللہ ناراض. میری ناراضگی رسول خدا کے سلسلے میں، یعنی جو میں ناراضگی کے اسباب کو فراہم کرتا ہوں، گناہ ہے، ثواب ہے، کوئی ثواب کا کام چھوڑ دیا، رسول ناراض. گناہ کے کسی کام کو کر لیا، رسول ناراض. کچھ حدیثیں اس طرح کی ہیں. بات واضح ہو رہی ہے؟ بھائی آپ نے کوئی بھی عبادت چھوڑی، میں نے چھوڑی، رسول خدا ناراض ہے. کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ صبح و شام ہمارے اعمال حضرت صاحب عصر کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، شب جمعہ کو پیش ہوتے ہیں. ناراض، یہ ہمارا عقیدہ ہے اور قرآن احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں. اس میں کوئی بحث نہیں ہے اور نہ میں اس کو ثابت کرنا چاہتا ہوں یہاں پر. ایک وہ مقام ہے کہ جہاں پر عبادتوں کی بات نہیں ہو رہی. من غش مسلما فلیس منا، جس نے کسی مسلمان کو دھوکہ دیا، دودھ میں پانی ملا دیا، مرچوں میں لکڑی کا پاؤڈر ملا دیا، دال میں کنکر ملا دیے، ہم میں سے نہیں ہے. لیس منا من لم یوقر کبیرنا ولا یرحم صغیرنا، ہم میں سے نہیں ہے جس نے بوڑھے کا احترام نہیں کیا اور اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ محبت سے پیش نہیں آیا. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی ایک عبادت ہے. یعنی اگر میں دودھ بیچ رہا ہوں اس میں پانی نہ ملاؤں تو پانی نہ ملانا رسول خدا کو خوش کر رہا ہوں. موقع ہے میرے پاس لیکن میں یہ کام نہیں کر رہا، کسی بھی طرح کی ملاوٹ نہیں کر رہا، دھوکہ نہیں دے رہا. تو کچھ عبادتیں ہیں اور کچھ خاص رفتار ہیں، سلوک ہے، برتاؤ، بیہیویئر ہیں، خاص افعال ہیں معاشرے میں کہ جن کو آپ کریں یا میں کروں رسول خدا ناراض، نہ کروں رسول خدا خوش. یہ بات واضح ہو گئی. یعنی اب میں بیٹھا ہوں،
کوئی کہے کہ مولانا سے رسول خدا خوش ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ کہیں گے کیوں، مولانا نے کوئی خاص کام کیا ہے کیا؟ سوال ہے. کوئی آگے کہے اس مجمع سے رسول خدا خوش ہیں، میں کہوں گا کیوں، اس مجمع میں کوئی خاص بات ہے؟ جب بھی انسانوں کے بارے میں، اب میں یہاں سے آپ کو ایک قاعدہ دوں، جب بھی انسانوں کے بارے میں کہا جائے کہ بھئی رسول خدا سرور دو عالم سرور کائنات ان صاحب سے خوش ہیں، کیوں، کوئی خاص کام انجام دیا؟ سوال کی جگہ بنتی ہے نا، یہ لاجیکل میرا، یہ منطقی حق ہے میرا کہ پوچھوں کہ انہوں نے کیا کام انجام دیا؟ فلاں صاحب سے رسول خدا ناراض ہیں تو انہوں نے کیا غلط کام انجام دیا؟ تو اب اگر یہ کہا جائے کہ دیکھو فاطمہ کی عبادتیں چھوڑنے اور کرنے کی بات نہیں کر رہا میں کہ فاطمہ نے کون سی عبادتیں کی کون سی چھوڑی، یہ ہمارا مورد بحث نہیں ہے. کچھ ذوات ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی ذات اس مقام پر ہے کہ نہ ان کی عبادتوں کی بلندی کا آپ تعین کر سکتے ہیں، نہ ان کے کردار کا تعین کر سکتے ہیں. ان کا منسلک ہونا خدا اور رسول خدا سے اتنا عظیم اور اتنا شدید اور اتنا گہرا ہے کہ رسول خدا فرمانے من آذاہا فقط آذانی، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. یا رسول خدا فاطمہ سے اتنے خوش کیوں ہیں؟ فاطمہ نے کیا کام کیا ہے؟ جب فاطمہ 6 برس کی تھی کوئی اذیت دے رسول کو اذیت دی، جب فاطمہ 10 برس کی تھی فاطمہ کو اذیت دی رسول کو اذیت دی، فاطمہ 18 برس کی ہے اذیت دی فاطمہ کو رسول کو اذیت دی. تو فاطمہ نے کام کون سا ایسا کیا ہے کہ جس کی بنیاد پر رسول خدا کی خوشی فاطمہ کی خوشی سے منسلک ہے؟ اس سوال کا جواب کیا ہے؟ اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے عزیزان گرامی، کیونکہ چھٹے امام فرما کر جا چکے المجہولۃ قدرا، فاطمہ زہرا کی قدر منزلت فضائل مجہول ہیں، کوئی ان کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا. آپ دیکھیے ایک طرف صادق آل محمد کی زبان ہے، آل محمد میں جھوٹا کون ہے؟ یہ صادق آل محمد ہیں. آپ جس فضیلت کی جانب آ کر جناب سیدہ کی اشارہ کریں گے، عبادت ایسے کرتی تھی، اس وجہ سے رسول خدا اتنی محبت کرتے تھے. تو آپ نے سبب کو دریافت کر لیا نا. چھٹے امام کی حدیث آئے گی المجہولۃ قدرا، تم نے کیسے تعین کیا کہ فاطمہ کی آخری فضیلت یہ ہے؟ چھٹے امام کی حدیث یاد نہیں تھی کہ فاطمہ کی قدر و منزلت کو کوئی نہیں پہچان سکتا، حقیقت وجود فاطمہ تک کوئی نہیں جا سکتا. اور یہ میں 10 دفعہ بات یہاں سے بھی کہہ چکا ہوں، دوسرے مقامات پر بھی کہہ چکا ہوں. یاد رکھیے گا اگر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا یہ میں صرف لفظ بتا رہا ہوں، حقیقت کا مجھے بھی علم نہیں ہے کہ دیکھیے فاطمہ زہرا کو ہمیشہ یاد رکھیے، یعنی امامت کا جو سلسلہ چلا، اگر نہ ہوتی صدیقہ کبریٰ تو امامت کا سلسلہ چل نہ پاتا. اور جو پروردگار نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے. یہ قرآن کی حفاظت ہوگی وجود امامت کے ذریعے. میں نے پہلے بھی عرض کیا یہاں پر کہ کس طرح سے انسان سوچے اور بیٹھے نہیں سمجھ سکتا. کیوں نہیں سمجھ سکتا؟ کیونکہ اس کی عقل سے باہر کی باتیں ہیں. حدیث کو لے کر آپ ایمان لا سکتے ہیں کہ مولا اس طرح سے فرمانا اس طرح سے ہوگا، لیکن حقیقت کیا ہے اس کی، یہ کسی کیمسٹری یا باٹنی یا زولوجی یا بایولوجی کی لیب میں آپ طے نہیں کر سکتے. ایک خاتون ہے شہزادی کونین، ایک خاتون ہے، کس طرح سے رسالت کی ذات سے ورثے کو اپنی ذات میں سمویا، ہم پلہ قرار پائیں امامت کے، جب ہم پلہ قرار پائیں امیر المومنین کے، اور نور رسالت کو اپنی ذات میں جذب کیا، اس کے بعد حسن حسین عطا ہوئے. یعنی حسن حسین تجلی ہیں اجتماع نور ولایت اور رسالت کی. جبھی جناب سیدہ لے کر گئی تھی. خوب توجہ کیجئے گا، واقعات معمولی نہیں ہیں. دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑا، حجرہ مقدسہ میں آئیں، بیت الشرف میں داخل ہوئی. یا رسول اللہ ورثہما شیئا، حسن حسین کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ شہزادی کے ہاتھ میں. یا رسول اللہ اپنی میراث میں سے کچھ ان دونوں بچوں کو دیجئے. اچھا سوال میرا یہ ہے کہ مولا کائنات یہ کام نہیں کر سکتے تھے؟ یہ خانوادہ نبوت ہے. مولا کائنات ہاتھ پکڑ کے لے کے جاتے، یا رسول اللہ میں آپ کا وصی، آپ کا جانشین، ان دونوں بچوں کو کچھ دیجئے. فاطمہ زہرا مانگنے آئی ہیں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی جو ورثہ بھی رسول خدا کا ان دونوں بچوں تک پہنچے گا، نہ ہوتی ذات والا صفات فاطمہ،
نہیں پہنچ سکتا تھا. کہا کہ اما الحسن فلو ہیبتی و سعودتی و اما الحسین فلو سخائی و شجاعتی. اگر تم کہہ رہی ہو، یہ میرا جملہ ہے، اچھا بیٹا دیکھو حسن کو میں نے اپنی ہیبت اور اپنی آگائی دی، اور حسین کو اپنی بہادری اور سخاوت دی. کیا مطلب؟ یعنی حسین کی ذات سے میری بہادری اور سخاوت ظاہر ہوگی، حسن کی ذات سے میری ہیبت اور میری سرداری ظاہر ہوگی. میں ایک جملہ کہوں، ہمارے یہاں دسترخوان مشہور ہے امام حسن کا، سخاوت مشہور ہے امام حسن کی. جس شہزادے کی ذات سے سخاوت کو ظاہر نہیں ہونا تھا وہ سخی مشہور ہو گیا. یعنی ظاہر نہیں کی کما حق کو سخاوت، تو اس مقام پر ہے سخاوت حسن کہ ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی. تو جس شہزادے کی ذات سے سخاوت کو ظاہر ہونا ہے وہ سخاوت کس مقام پر ہوگی؟ یعنی یہ سلسلہ عجیب ہے کہ ورثہما شیئا. تو شہزادی کونین خلق عظیم کے مرحلے پر ہیں. شہزادی کونین عین نحو بہو روح رسول ہیں، نفس رسول ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو احادیث آپ کے سامنے منسلک اس طرح سے ہیں، جوڑ اس طرح سے ہے، تعلق اور ارتباط اس طرح سے ہے شہزادی کا رسول خدا کے ساتھ کہ فرمایا من آزاہ فقد آزانی. اب مجھے بتائیے کہ ارض مکرمہ یا مکرمہ وہ زمین کہ جو صاحب مکارم ہو، جس میں سے پھل پھول پودے اگنے کی صلاحیت ہو. اب اگر کسی کا اخلاق مکارم اور اخلاق ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا اخلاق پھلنے پھولنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس اخلاق رسول خدا کو کس زمین میں جگہ ملے کہ یہ اخلاق پروان چڑھے؟ توجہ ہے اب حضرات میرے ساتھ ہیں کہ اس اخلاق رسول خدا کو کس جگہ پر جگہ ملے کہ اخلاق پروان چڑھے؟ رسول خدا کا اخلاق مکارم الاخلاق تھا کہ نہیں تھا؟ تھا. چلے گئے مکارم الاخلاق اپنے ساتھ لے گئے. فرمایا میں متمم، میں پورا کرنے آیا ہوں مکارم اخلاق کو. تو یہ اخلاق پورا کہاں ہوا؟ رسول کے جانے کے بعد میں یہ جواب دوں گا آپ کی خدمت میں کہ جا کر ڈھونڈیے ان ہستیوں کو کہ جن کے ذریعے رسول خدا نے فرمایا انہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں. جہاں جہاں تک رسول خدا کا یہ جملہ سفر کرے گا، جہاں جہاں تک رسول خدا کے اس جملے کا نشانہ، ہدف، دائرے میں لوگ آئیں گے وہ رسول خدا کے اخلاق کو پروان چڑھائیں گے. لہٰذا اب اگر سیدہ کی زندگی میں آپ کو یہ دکھے کہ سیدہ کسی کے سلام کا جواب نہ دیں اور سیدہ ان سے منہ موڑ لیں، یعنی تم نہ رسول خدا فاطمہ زہرا کی بات نہیں ہو رہی ہے، تم نہ رسول خدا کی نگاہ کے مستحق ہو، نہ رسول خدا کی شریعت کے مطابق سلام کے مستحق ہو. کیوں؟ کیونکہ یہ آنکھیں فاطمہ کی آنکھیں نہیں ہیں، یہ رسول خدا کی آنکھیں ہیں. یہ اخلاق اس طرح سے کیوں انجام دیا؟ سلام کا جواب دینا چاہیے. بھائی دیکھو ہم تمہارے لیے معیار چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ جس کے ساتھ ہم نے جو کام کیا اگر تم اس کے ساتھ وہ کام کرو گے تو تمہاری زمین وجود کی تمہاری روح ارض مکرمہ ہو جائے گی، تمہارا اخلاق پروان چڑھے گا. جس کے ساتھ ہم نے محبت سے نگاہ کی اس کو محبت سے دیکھو، جس کی جانب ہم نے نفرت سے نگاہ کی اس کو نفرت سے دیکھو. یہ مت سمجھنا کہ نفرت کیوں کی، ہماری نفرت کی جگہ پر نفرت کرو گے تمہاری روح پروان چڑھے گی، اس میں نورانیت نکلے گی. جس طرح سے زمین پہ اگر کوئی بیج بویا جائے زمین سبزہ اگلتی ہے، پھل پھول پودے پتے نکلتے ہیں. ہمارے اخلاق کی پیروی کرو، جس سے ہم نے نفرت کی نفرت کرو، جس سے ہم نے محبت کری محبت کرو. ہم کو مت سکھاؤ، ہمارے افعال سے اپنے اخلاق کی تصحیح کرو. اخلاق کی کتابوں کے ذریعے لوگوں کی تصحیح کرتے ہیں نا. بھائی دیکھیے یہ فلاں ابن مسکوی نے یہ لکھا، افلاطون نے یہ لکھا، ارسطو نے یہ لکھا. بڑے بڑے اخلاق ناصری، خواجہ نصیر الدین طوسی کی کتاب، یہ تمام کی تمام اس میں دیکھیے لکھا ہے، یہ آپ قرآن میں یہ لکھا ہے، آپ یہ کیجیے. آپ جناب سیدہ کو قرآن مت سکھائیے، اخلاق کی کتابیں جناب سیدہ کے سامنے مت لائیے. قرآن کی آیتوں کو جہد دیجیے عمل سیدہ کے ذریعے. ایک درود بھیجیے بی بی کی بارگاہ میں بلند آواز. اب یہاں پر یہ بات آئی اور اب مجھے یاد بھی نہیں آ رہا کہ میں نے کل یہاں پہ عرض کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. دیکھیے شہزادی کونین کس حالت میں آئی ہیں خطبہ دینے کے لیے، کل یہ بات گزری. اور
تو اس سے انسان امامت کو سمجھو. پھر یہ میں نے بات کی امامت کی اہمیت کو سمجھے. اور یہ شریعت وہ ہے کہ اگر آپ کو، اب میں نے کل یہ مثال دی تھی تو برداشت کیجیے، تھوڑی دیر کے لیے تکرار ہو جائے گی. آپ کو نزلہ اگر ہو رہا ہے تو آپ صبح کی نماز کے لیے اٹھے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، پانی گرم نہیں ہے، تو نزلہ بگڑنے کا اندیشہ ہو جائے گا. تیمم کر لیجیے. حج پہ جا رہے ہیں، واجب ہے، بہت بڑی عبادت ہے. دیکھا صاحب رستے میں کچھ حالات خراب ہیں، امن و امان نہیں ہے، لوٹ مار اور یہ راہزنی ڈاکو وغیرہ ہیں، تو آپ مت جائیے. اس کا مطلب مستطیع نہیں ہیں آپ. حج کے مسائل میں سے ایک ہے کہ آپ رستہ آپ کا خالی ہو، امن و امان والا ہو. وہ شریعت جو ذرا سے نزلے پر مومن سے کہتی ہے تیمم کر لو. گاڑی پہ جا رہے ہیں آپ، یہاں سے ہائی وے پر اذان کا وقت ہو گیا، گاڑی کہیں بھی روک کر اتروں گا تو ڈاکو حملہ کریں گے اور مجھے شاید ماریں. اچھا ماریں گے نا، یقین ہے مجھے، لیکن میرا مال و اسباب چھین لیں گے. گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے نماز پڑھو. یہ جو شریعت، صاحب شریعت کہنا غلط ہے جناب سیدہ کو، یعنی عین شریعت. یہ بی بی اس شریعت کو سمجھتی ہے کہ ذرا سا نزلہ ہوا تیمم کر لو، تکلیف ہے بیٹھ کر نماز پڑھ لو، سر میں درد ہے بڑھ جائے گا روزہ توڑ دو، گرمی سے ہلاکت کا اندیشہ ہے پانی اتنا پیو کہ جان بچ جائے. تو یہ بی بی اس حالت میں اپنی مسجد میں چل کے آئی ہیں خطبہ دینے کے لیے. یعنی یہ وہ شریعت ہے جو ذرا سے آپ کی پریشانی کو دیکھتی ہے، کنسیڈر کرتی ہے، کہتی ہے آرام سے بیٹھ جاؤ، یہ کام مت کرو. اس شریعت کی سمجھ سب سے زیادہ جناب سیدہ کو ہے. تو یہ دیکھیے آپ کہ امامت کا سلسلہ کیا ہے. اسی لیے ہمیشہ کہا گیا اس خطبے کے ترجمے کو گھر میں پڑھیے اردو میں، بچوں کو بٹھا کر، ایام جناب سیدہ سے متعلق ہیں، خطبے کو پڑھیے. مولانا سمجھ میں نہیں آتا، بہت مشکل ہے. تو کس نے کہا سب چیز سمجھیے، خود ان الفاظ کو دہرائیے. اردو کا ترجمہ ہو چکا ہے، بچوں کو بٹھا کر جمع کیجیے، پڑھیے اس خطبے کو بلند آواز سے، 5 منٹ 10 منٹ 2 منٹ 3 منٹ روزانہ پڑھیے. سب بچے سنیں، زوجہ سنیں، اہلیہ سنیں، بچیاں سنیں، گھر کا کوئی بزرگ پڑھے. اس خطبے کو زندہ رہنا چاہیے. اس خطبے کے ہر ٹکڑے میں، ہر اقتباس میں ایک عجیب طرح کا پروردگار نے جناب سیدہ کو جو علم لدنی عطا کیا تھا، اس کے مطابق جو بی بی نے گفتگو کی ہے، وہ بی بی نے سب سے پہلے ثابت کیا ہے کہ جو توحید ہمارے پاس ہے، جو رسالت ہمارے پاس ہے، قرآن کی جو تفسیر ہمارے پاس ہے، جو علم دین کی فقہ کی سمجھ ہمارے پاس ہے، وہ تم میں سے کسی کے پاس نہیں ہے. جو معرفت ہماری ہے وہ تم میں سے کسی کے پاس نہیں ہے. اور پھر بی بی نے گفتگو کو شروع کی ہے. یہی وجہ تھی امامت کے اوپر کہ جناب حضرت رضا نے، جو کل میں نے خطبے کے کچھ جملے آپ کے سامنے پیش کیے، حضرت رضا نے تفصیل کے ساتھ خطبہ دیا. 2 خطبے ہمیں امامت کے بارے میں بڑے عجیب ملتے ہیں. ایک خطبہ امام رضا علیہ السلام کا اور دوسرا خطبہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا. تو اس بنیاد پر اور اس حوالے سے اور اس اعتبار سے ہماری گفتگو امامت پر آ کر رکی اور میں نے آپ کے سامنے خطبہ پڑھا تھا. اخلاق نبی کریم سے ہم شروع ہوئے اور ہم نے وہ تمام جو منزلیں تھیں جس حد تک میں طے کر سکتا تھا اور آپ کے سامنے پیش کر سکتا تھا، وہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی. ایک کانسیپٹ اس کو سمجھیے کہ ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک روایت پڑھی جاتی ہے، علی مولا کو کوئی نہیں سمجھا جناب امیر کو، حدیث رسول خدا کی، سوائے حدیث آپ کو پتہ ہے، میں جلدی سے بتا کے نکل، سوائے میرے اور اس کے، یا علی اس کو کوئی نہیں سمجھا سوائے میرے اور تیرے، مجھے کوئی نہیں سمجھا سوائے اس کے اور تیرے. تو خدا کے بارے میں تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ خدا کو کوئی سمجھ نہیں سکتا. کیوں نہیں سمجھ سکتا؟ کیونکہ ہم خدا کی مخلوق ہیں. مخلوق کبھی خالق کو کما حق کو نہیں سمجھ سکتی. انجینئر، معمار، راج مستری، مزدور جس نے یہ گھر بنایا وہ سمجھ سکتا ہے کہ اس پلر کو میں نے اتنی گہرائی سے کھودا ہے، اتنا سریا لگا ہے، کیونکہ وہ ایک طرح سے گویا کہ وہ اس گھر کا خالق ہے، وہ سمجھ سکتا ہے. مخلوق خالق کو کم حق کو نہیں سمجھ سکتی، کیونکہ مخلوق خالق کے وجود سے اتنا ہی لے پاتی ہے کہ جس چیز کی مخلوق کو اپنی تخلیق کے لیے ضرورت ہو. جبرائیل نے ذات باری تعالیٰ سے کتنا حصہ لیا اپنا؟ جتنی جبرائیل کو ضرورت تھی. میکائیل، عزرائیل، اسرافیل نے کتنا حصہ لیا خلقت میں؟ جتنی ضرورت تھی. جنت نے اپنا حصہ کتنا لیا خدا کی ذات سے؟ کہ جتنی جنت کو ضرورت تھی اپنی بقا کے لیے، نعمتیں بانٹنے کے لیے. جہنم نے کتنا لیا؟ جہنم نے اتنا لیا کہ جتنا ظالمین کو جلانے کے لیے پروردگار عالم نے جہنم کو خلق کیا، اتنا حصہ لیا. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ پروردگار عالم
ایسے انسانوں کو زمین پہ بھیجنا چاہتا ہے کہ جن کو دیکھ کر خلق خدا کے ذہن میں خدا کا تصور واضح ہو۔ جہنم کیا ہے؟ خدا کے عذاب کی تصویر۔ جنت کیا ہے؟ خدا کے ثواب کی تصویر۔ جبرائیل کیا ہیں؟ خدا کے علم کو بانٹنے والے۔ میکائیل کیا ہیں؟ خدا کی جانب سے رزق آتی ہے، رزق کو بانٹنے والے۔ اسرائیل کیا ہیں؟ روح کو قبض کرنے والے۔ اسرافیل کیا ہیں؟ سور کو پھونکنے والے۔ خوب توجہ کیجیے گا، مجھے اندازہ ہے کہ بات پھیل رہی ہے، لیکن نیت میری انشاءاللہ کہ یہی ہو جو میں سمجھ رہا ہوں، کیونکہ ہمیں اپنی نیتوں کا بھی نہیں پتہ ہوتا۔ نیت میری یہی ہے کہ میں اپنے نوجوان بچوں کو سمجھا دوں کہ اچھی طرح سے، اور امامت کو ایک کیجول چیز نہ لیں۔ خدا کے لیے میں بچوں کی زبان میں بات کر رہا ہوں، یہ وہ جو کہتے ہیں نا ڈرائیو تھرو، آپ نے گاڑی روکی، ہارن بجائے، اندر سے ایک وہ کھانا نکلا، پیسے دیے اور نکل کے آگے چلے گئے۔ امامت اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ کچھ دیر کے لیے قیام کیا، اپنا فائدہ اٹھایا اور نکل گیا۔ امامت وہ چیز ہے کہ جو آپ کی ولادت سے پہلے آپ کے وجود میں جس کو ڈالا گیا، آپ کے فطری پہلو کے ساتھ ساتھ امامت کا وجود ہے۔ جب آپ دنیا میں آئے حب امامت کے ساتھ، یہاں سے جائیں گے حب امامت کے ساتھ، اور ہر مقام پر امامت آپ کو اپنی تجلی دکھلائے گی۔ جب انسان اس عالم ظاہر کو چھوڑ کر عالم باطن میں جا رہا ہوتا ہے، یعنی جب مجھ کو اور آپ کو موت آ رہی ہوتی ہے، تو ہم ظاہر کو چھوڑ کر برزخ میں قدم رکھ رہے ہوتے ہیں۔ معمولی مرحلہ نہیں ہے۔ آپ کو چھوٹا سا خواب دیکھنے کے لیے نیند طاری کی جاتی ہے، آپ نیند کے عالم میں خواب کو دیکھتے ہیں، جاگتے میں آپ خواب نہیں دیکھ سکتے۔ یعنی تمام چیزوں سے بے خبر ہو کر، مولانا جناب امیر کی زیارت ہوئی، خواب میں پنجتن کی زیارت ہوئی، حضرت ابو الفضل عباس سے گفتگو کی، یہ مومنین کہتے ہیں۔ خوب توجہ کریں، تعلق کس سے برقرار ہوا آپ کا؟ حضرت ابو الفضل سے۔ خواب میں زیارت ہوئی، مولا حسین کے روزے کی زیارت کی۔ یہ شاید یہاں بھی بیٹھے ہوں مومنین ایسے، الحمدللہ۔ برابر میں آپ کے کوئی شخص لکھ رہا ہے، کوئی سو رہے ہیں، آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا۔ کوئی شخص کھانا کھا رہا ہے، آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا۔ کمرے کا پردہ کھلا بند ہوا، آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ دبے پاؤں کوئی کمرے میں آیا چلا گیا، سمجھ میں نہیں آیا۔ دنیا سے تعلق توڑا، برزخ سے تعلق جوڑا۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ ابھی ہم میں سے کوئی، کم از کم میں خواب ہی دیکھ سکتا ہوں، کوئی نہیں کہہ سکتا حضرت ابو الفضل عباس کو سامنے ابھی جیتا جاگتا دیکھا۔ ہیں کچھ ایسے لوگ علماء جو دیکھ لیتے ہیں، لیکن ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے۔ یعنی یہاں سے تعلق ٹوٹے گا تو وہاں سے تعلق جڑے گا۔ جب آپ دنیا کو چھوڑ کر برزخ میں جا رہے ہوتے ہیں، آپ سے مطلب تمام کے تمام انسان، تو مولا کائنات کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی ظاہر سے غیب کا سفر علی ابن ابی طالب کے وجود سے ہو کر ہوگا۔ روح قبض کر رہا ہے آپ کی کون؟ اسرائیل۔ قبض روح پر معمور ہے اسرائیل، لیکن چہرہ انور علی ابن ابی طالب کی زیارت کرائی جائے گی۔ سب کو نورانی صورت میں زیارت ہوتی ہے؟ نہیں، جو منافق ہے اس کو خوفناک انداز میں مولا کا چہرہ دکھایا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہی علی ہے جو تمہارے دل میں تھا، اسی کی تجلی ظاہر ہوئی ہے۔ یہ تم علی سے نفرت نہیں کرتے تھے، یہ تم اپنے دل کی بیماری کو بڑھا رہے تھے۔ جس کے منہ کا مزہ خراب ہو، چٹپٹا کھانا بھی دیجئے، کہتا ہے کڑوا ہے، تھوک دیتا ہے۔ کھانے کی لذت میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کی زبان میں نقص ہے، اپنی زبان کا علاج کراؤ۔ یہ جو تم نے ہیبتناک صورت میں علی ابن ابی طالب کو دیکھا، یہ تمہارے دل کی غلاظت تھی جس کی وجہ سے تم نے دیکھا۔ ذات علی سوائے نورانیت، حسن و جمال و کمال کے کچھ نہیں ہے۔ گرد غلاظت کی تمہارے اینک کے چشموں پر تھی، اس کو صاف نہیں کر پائے۔ اب تم عالم ظاہر سے برزخ کا سفر کر رہے ہو، جو تم نے کمایا دنیا میں، اس کے ذریعے علی ابن ابی طالب کو دیکھ رہے ہو۔ یہ ولایت کا پہلا مرحلہ، یعنی ولایت آپ کو کہاں سے لے کر چلتی ہے؟ ولایت آپ کو لے کر چلتی ہے جب آپ ظاہر سے غیب میں جا رہے ہوتے ہیں، وہاں پر ولایت کا دیدار ہوتا ہے۔ جب نامہ عمل کا حساب ہوتا ہے، ولایت کا دیدار وہاں پر ہوتا ہے۔ جب انسان پل صراط سے گزرتا ہے، مولا کائنات نے حارث حمدانی سے کہا کہ تم میری زیارت کرو گے، حیث تحب ترانی علی الصراط بین یدی رسول اللہ۔ اے حارث حمدانی، تو مجھے دیکھے گا جب میں رسول خدا کے آگے آگے حمد کا پرچم لے کر پل صراط پر چل رہا ہوں گا۔ ترانی حیث تحب،
تو مجھے دیکھے گا کیونکہ تو نے مجھ سے یہاں پر محبت کی، اور جس انداز سے، جس مقدار میں، جس کیفیت میں محبت کرے گا اتنی شدت عشق کے ساتھ تو مجھے وہاں دیکھے گا۔ دیکھیے سرا گفتگو کا گم نہ ہو جائے آپ کے ہاتھوں سے۔ میں نے کہا کہ آخر یہ امام کے بارے میں یہ سب باتیں کیوں ہیں کہ امام کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، امام سب کے درک سے باہر ہے۔ اور مجھے افسوس ہی ہوتا ہے کہ میں ابھی تک حضرت رضا کے خطبے کو کما حق بیان نہیں کر سکا، کیونکہ اس کے جو 2-3 جملے ہیں ان کے لیے میں سارے جتن کر رہا ہوں کہ وہ جملے آپ کی سمجھ میں آ جائیں۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ وہ امام یہ فرما رہا ہے، وہ امام تم پل صراط پر دیکھو گے۔ حارث حمدانی واقعہ یہ زندہ رہنا چاہیے ہمیشہ، بہت سے ہمارے بچوں کو یہ واقعہ نہیں پتہ۔ حارث حمدانی آئے لاٹھی ٹیکتے ہوئے بخار کے عالم میں، کہا مولا کیوں آئے؟ کہا کہ بہت گرمی تھی۔ کہا ما جاء بک فی الحر، حارث اتنی گرمی میں کیا لینے آئے ہو ہمارے پاس؟ اچھا مولا کو نہیں پتا کیوں آیا ہے حارث؟ سننا چاہتے ہیں منہ سے تاکہ حدیث ثبت ہو اور ضبط ہو جائے۔ کہا حبی لک یا امیر المؤمنین، آپ کی محبت میں آیا ہوں گرمی میں آپ کو دیکھنے کے لیے۔ کہا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کہا کہ مولا بخار تھا، موت آ جاتی تو آپ کو نہیں دیکھ پاتا۔ فرمایا پریشان اذا بلغت النفس لا ہا ہونا، حارث جب تیری روح یہاں پر آ کر اٹک جائے گی نا تیرا دم نکلنے والا ہوگا، تزورنی حیث تحب، تو مجھے دیکھے گا۔ لہٰذا میں ایک جملہ کہہ دوں، بہت سے لوگوں کے باپ ماں دنیا سے چلے آتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، ان کے وہ کپڑے کہ جو وہ کاٹ کر غسال پھینک دیتا ہے کوڑے میں، اس کپڑے کو دھو دھلا کر رکھیں۔ یہ وہ کپڑا ہے جس میں مومن کی روح بدن سے نکلی ہے، یہ وہ لباس ہے جس حالت میں مومن نے جناب امیر کی زیارت کی ہے۔ یہ معمولی لباس نہیں ہے۔ روایت ہے ہمارے بچے ہمارے کو سمجھ لیجیے آپ، سوتے میں مسکراتے کیوں ہیں؟ فرمایا کیونکہ اپنے امام کی زیارت کر رہے ہوتے ہیں۔ کہا کہ اچھا روتے کیوں ہیں؟ کہا یہ محمد آل محمد کے پر درود بھیج رہے ہوتے ہیں اور ان کے دشمنوں سے اظہار بیزاری کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ہنستے وقت بھی اپنے بچوں کا احترام کرو اور روتے وقت بھی اپنے بچوں کا احترام کرو، کیونکہ معمولی بچہ نہیں ہے۔ کہا جب بڑے ہوتے ہیں ان کے حافظے سے وہ چیز چھین لی جاتی ہے۔ تو یہ جو امام مولا فرما رہے ہیں اگر تم پریشان کیوں، جب تیری روح یہاں تک آتی تو مجھے دیکھتا۔ بات ختم ہو گئی؟ کہا نہیں، کہا کہ جب پل صراط پر تو جاتا وَتَرَانِی حَیْثُ تُحِبُّ بَیْنَ یَدَیْ رسول اللہ، میرے ہاتھوں میں لوائے حمد ہوتا اور تو مجھے رسول خدا سے آگے آگے چلتا ہوا دیکھتا۔ اور تیسری مقام پر جانتا ہے حارث تو مجھے کہاں دیکھتا؟ وَتَرَانِی عِنْدَ الْحَوْضِ وَأَنَا أَزُودُ النَّاسَ، تو مجھے حوض کوثر پر دیکھتا کہ جب میں مختلف لوگوں کو، ریسٹورنٹ کے اندر جو کچن ہوتا ہے نا دروازے پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پر متفرقہ افراد داخل نہ ہوں، کون داخل ہے؟ جس کو اجازت ہو۔ تو یہ ریسٹورنٹ جو چل رہا ہے نا، خوب توجہ کیجیے گا، کسی کھانے کی بنیاد پہ چل رہا ہے۔ باورچی خانے میں تالا لگ جائے، آپ جائیں ریسٹورنٹ میں کہ کچھ کھانا چکا کچھ نہیں ہے، کہا تو بھائی کھول کے کیوں بیٹھے ہو، بند کرو۔ یعنی ریسٹورنٹ کی جو فضیلت ہے وہ اس کے کچن کی وجہ سے ہے۔ جنت میں داخلے سے پہلے حوض کوثر سے مومنین سیراب ہوں گے علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں۔ یعنی کوئی ایسی چیز ہے حوض کوثر کے جام میں جو آپ کو جنت میں داخلے کے لائق بنائے گی، تو کوئی بھی پلا دے؟ کہا نہیں، وہ جام جو علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں سے ملے گا وہ جسٹیفائیڈ جام ہے، اس کی ویریفیکیشن ہے، سرٹیفائیڈ ہے، سیل انٹیکٹ ہے، اس کی قدر و قیمت ہے۔ یعنی اس میں کیونکہ یہ شربت ولایت ہے، یہ مے ولایت ہے، صاحب ولایت کے ہاتھ سے پلائی جائے گی تاکہ تم جنت میں داخلے کے لائق ہو۔ اور فرمایا وہ انا اذود الناس، میں بچا رہا ہوں گا لوگوں کو، ہٹا رہا ہوں گا حوض کوثر سے اور اپنے چاہنے والوں کو جام کوثر پلا رہا ہوں گا۔ تو یہ ولایت ہے۔ یہ ولایت مطلب کیا؟ مطلب جنت میں داخلے کے لیے تیاری۔ تو اب چلیے دوبارہ خطبے پر امام رضا کے کہ کس طرح سے ہم یہ کہتے ہیں کہ امام کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، کس طرح سے رسول خدا نے فرمایا، اس کا راز کیا ہے؟ کسی حد تک ہم اپنی عقل کے گھوڑوں کو دوڑائیں، سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ امامت کے جس کی خاطر وہ 2 رکعت نماز، 3 4 رکعت نماز، طبیعت ذرا خراب ہوئی جناب سیدہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتی تھی۔
وہ نماز جو ستون دین ہے اس کے لیے اتنی چھوٹ ہے، لیکن اس واقع امامت کو بیان کرنے کے لیے اس تکلیف کے عالم میں سفر کیا سیدہ نے حجرے سے مسجد تک کا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی عبادتیں تمہاری نجات کے لیے ہیں اور عبادتوں کی نجات کے لیے ولایت ہے۔ عبادت کی نجات کا مطلب کیا ہے؟ نماز پڑھی خضوع و خشوع نہیں تھا، نماز ڈوب رہی ہے تمہاری، بچاؤ، خضوع و خشوع کیسے لائیں؟ کہا علی کی ولایت کے سلسلے میں خضوع و خشوع ہے؟ کہا ہاں اس میں ہے۔ کہا بس وہ نماز کی جان ولایت ہے۔ روزے میں 10 کام ایسے کر لیے، نگاہ بھٹک گئی، کان بھٹک گئے، زبان ذرا بے لگام ہو گئی، استغفار کر لی، لیکن روزے کے ظرف صوم پر ایک بال برابر لکیر تو آ گئی، کیا کرے گا؟ کہا ولایت۔ یعنی آپ کی نجات کے لیے عبادت ہے اور عبادتوں کی نجات کے لیے ولایت ہے۔ اب میں روایت یہاں پر بیان کر دوں کہ جب انسان مومن جب مومن کو قبر میں رکھا جائے گا تو جاءت 6 صورن، 6 صورتیں آئیں گی خوبرو طریقے سے مومن کی قبر میں۔ ایک پائتی کھڑی ہوگی، ایک دائیں، ایک بائیں، ایک اوپر معلق، ایک سر پر۔ یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، یہ حج ہے، یہ عمرہ ہے، صدقہ ہے، اور سر کے اوپر ایک صورت معلق ہوگی، خوبرو صورت۔ مومن کو بتایا جائے گا سب صورتیں ہیں، تو مومن پوچھے گا سر پہ جو معلق ہوگی صورت، تو کون ہے؟ یہ تو نماز ہو گئی، یہ روزہ ہو گیا، یہ حج، عمرہ، صدقہ، اب تم کون سی عبادت ہو؟ وہ صورت کہے گی انا الولا لمحمد و آل محمد، میں محمد و آل محمد کی ولایت ہوں۔ گھبراؤ مت، ان عبادتوں میں جس میں بھی کوئی نقص اور کمی ہوگی نا، انا اکملھا، میں اسے پورا کروں گی۔ یہ جو سر پر صورت آئی ہے نا معلق ہوئی ہے، یہ وجود شہزادی کونین نہیں ہے، یہ وجود امام حسن نہیں ہے، یہ وجود علی بن ابی طالب نہیں ہے، پھر یہ کیا ہے؟ یہ پنجتن 12/5/14 سے محبت کی تجلی ہے، جن کے ساتھ محبت کی تجلی قبر میں آ کر آپ کو قبر کی مشکلات سے نجات دے، خود ان کی روح کی حقیقت کی تجلی کیا ہوگی مجھے یہ بتائیے۔ یہ حقیقت وجود علی بن ابی طالب نہیں ہے پل صراط پر، یہ حقیقت وجود علی بن ابی طالب نہیں ہے۔ یعنی جو کام بہشت میں علی بن ابی طالب کریں گے، جو کام مولانا دنیا میں کیا، کوئی بھی کام حقیقت علی بن ابی طالب کے وجود کا اظہار نہیں کر رہا، یہ ریسیپینٹ اینڈ پر دریافت کرنے والا جو وصول کر رہا ہے اس کے مطابق بڑا کام ہے۔ مردے کو زندہ کیا علی نے، یہ کوئی کام نہیں ہے، یہ میرے لحاظ سے کام ہے، کیونکہ میں نہیں کر سکتا، کوئی مرجع نہیں کر سکتا، کوئی مجتہد فقیہ عارف صوفی درویش قطب ابدال قلندر نہیں کر سکتا، یہ علی نے کر لیا، آپ نے علی کو بڑا مانا۔ یہ آپ نے علی بن ابی طالب کے کاموں کا مقایسہ کیا دوسروں سے، کہا کوئی نہیں کر سکتا، انہوں نے کیا۔ یہ طریقہ نہیں ہے، یہ ہم اپنے ذہن وہاں پہ جا کے رک جاتے۔ بات چلیے دوبارہ مولا کے خطبے کی طرف۔ تو جو بار بار یہ کہا جا رہا ہے امام کو کوئی نہیں پہچان سکتا، امام تو یہ کیا؟ یہ جوش خطابت میں ہمارے علماء کہتے ہیں، ذاکرین جوش خطابت میں بہ جاتے ہیں، یہ غلو کرتے ہیں، کرتے کیا ہیں؟ تو پہلے سمجھ لیجئے کہ پروردگار عالم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں کو نازل کیا، اور وجود امام۔ اب یہاں سے چلیے خطبے کے کچھ جملے میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ امام نے کیا فرمایا تھا؟ کل کی بات ہے، امام نے فرمایا خص اللہ بہا ابراہیم الخلیل بعد الخلت والنبوت، نبوت اور خلت کے بعد پروردگار عالم نے ابراہیم کو امامت کا عہدہ عطا فرمایا۔ اور جب عہدہ عطا فرمایا، حضرت رضا کے الفاظ ہیں اصول کافی کے اندر کتاب الحجت باب النوادر، کیونکہ اکثر بچے یہاں پر بیٹھے ہیں الحمدللہ اہل مطالعہ ہیں، پوچھتے ہیں باب النوادر کی پہلی روایت ہے۔ مولا نے فرمایا جب ابراہیم کو اللہ نے امام بنایا نا، فقال سرورا بہا، تو ابراہیم کو اتنا سرور آیا یہ عہدہ ملنے کے بعد کہ بلا فاصلہ بولے وَمِن ذُرِّيَّتِي۔ خوب توجہ کیجئے، عربی زبان کے مزاج کو ذرا سمجھیے۔ ابراہیم کہہ سکتے تھے پروردگار عرض یہ ہے بڑے ادب کے ساتھ کہ تو نے جو مجھے امام بنایا لوگوں کے لیے، تو کیا میری نسل میں سے بھی امام بنائے گا؟ طریقہ تو یہی ہے نا، چیف منسٹر کو آپ خط لکھتے ہیں، اس میں کیا کیا القاب لگاتے ہیں، لیکن اگر آپ چیف منسٹر کو خط لکھیں کہ لکھیں اور ہماری گلی
چیف منسٹر کہے گا یہ طریقہ کیا ہماری گلی، تم ہو کون، کس کی گلی، کیا مسئلہ ہے، بجلی کا ہے، سیوریج لائن کا ہے، واٹر سب، ہماری گلی. ہم یہ واپس کرو اس خط کو. خدا کے ساتھ ابراہیم بات کریں کہ میری نسل. جو پروٹوکول والا جملہ تھا، پروردگار میں ابراہیم ادب سے عرض کر رہا ہوں تیرے سامنے کہ تو نے مجھے بتایا فلک الحمد والشکر والمنہ لک العظمت والبہاء والثناء والفلان اور فلان اور فلان. تو میری ذریت کے بارے میں کیا فیصلہ ہے مجھے بتا. امام نے فرمایا سرورن بہا، امامت کا عہدہ ملنے کے بعد ابراہیم کو وہ سرور آیا، وہ خوشی عطا ہوئی کہ فرمایا ومن ذریت، اور میری نسل. اس جملے کا مساوات کیا ہے؟ برابری. اور میری گلی، میرے بچے. بھائی آپ کے بچے کیا بچے؟ پروردگار نے بھی کہا لا ینال عہد الظالمین. قصہ مختصر، میرا عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا. یعنی ابراہیم 6 کے 6 امتحانات سے گزریں، 10 امتحانات سے گزریں، اور اس کے بعد جب امامت عطا ہو، ہر امتحان کے بعد ایک عہدہ عطا ہوا. سب سے پہلے امام رضا، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اور 5ویں اور 6ٹھے امام کہ پروردگار عالم نے پہلے عبودیت کا مرحلہ عطا کیا، امتحان لیا. جب امتحان میں کامیاب ہوئے تو کچھ تو عطا ہوا ہوگا. سرور نہیں آیا. عبودیت سے گزرے، نبوت ملی، سرور نہیں آیا. یہ نہیں کہا پروردگار ومن ذریتی، کہا کہ جب رسالت ملی ومن ذریتی، جب خلت ملی. خلیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی وجود ابراہیم میں سوائے خدا کے کچھ نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے خلیل کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے آپ خلال کرتے ہیں دانتوں میں، یعنی دانتوں کی جو گوشیں ہیں، جو اوٹیں ہیں دانتوں کی، جو خالی شگاف ہیں، اس میں آپ اس تیلی کو لگاتے ہیں خلال کر کے، اور کوئی گوشہ چھوڑتے نہیں ہیں دانتوں کی صفائی میں. تو ابراہیم خلیل اسی طرح سے خلیل ہیں کہ ذات ابراہیم کا گوشہ وجود خدا کی معرفت اور عشق سے خالی نہیں ہے. جب خلت ملی تب یہ نہیں کہا کہ ومن ذریتی، جب امامت ملی تب کہا. یہ میں حدیث نہیں پڑھ رہا، یہ قرآن کی بات کر رہا ہوں. لیکن جملہ امام رضا کا سرورن بہا، ابراہیم کو اتنا سرور آیا. یعنی اب پروردگار عالم نے اپنی ذات میں سے جو چیزیں پروردگار عالم کے پاس تھیں اور وہ کسی انسان کو دے سکتا تھا، وہ اس نے ابراہیم کو دی. ابراہیم کے بعد جناب ختمی مرتبت کو عطا ہوا، پھر جناب امیر المومنین کو عطا ہوا. اب مجھے یہ بتائیے کہ جناب رسول خدا کو جو امامت ملی، ابراہیم کو سرور آیا، وہ امامت ملی رسول خدا کو، یہ تمام کا تمام معرفت الہی کا سرچشمہ رسول خدا کے پاس آ گیا. اب مجھے یہ بتائیے کہ جو عہدہ بندگی، رسالت، نبوت، خلت کی پہنچ سے آگے ہو، آپ اس کو ڈیفائن کیسے کریں گے؟ یعنی تمام کی تمام چیزیں عطا ہو گئی نازل ہو کر، لیکن پروردگار کو اتنی محبت ہے ختمی مرتبت سے کہ سوائے محمد مصطفیٰ کے کسی اور کے ساتھ پروردگار نے یہ کام نہیں کیا. کیا کیا؟ کہا دیکھو محمد، ہم نے تمہیں نبوت دی، رسالت دی، عبودیت دی، بندگی دی، خلت دی، امامت دی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عالم غیب میں کچھ راز ایسے ہیں کہ اب وہاں آ کر ان رازوں کو دیکھو. یعنی وہ جو راز ہیں وہ مقام امامت کی بنیاد پر سفر ہوگا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں. یہ نشانیاں زمین پر نہیں آ سکتی، پروردگار محمد مصطفیٰ مرحلہ امامت پر ہیں، جس سے آگے کوئی نہیں. وہاں پر آ کر دکھانا پڑے گا. یہ علم آیا رسول خدا کے پاس، نیچے آئے، اور اس کے بعد جب نیچے آئے تو فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یعنی میری عبودیت، میری رسالت، میری نبوت، میری بندگی، میری خلت، میری امامت، مقام معراج پر جا کر جو میں نے دیکھا وہ سب کا سب اس سینے میں ہے. اس سینے تک اگر کسی راستے کے ذریعے پہنچنا ہے تو علی کی چوکھٹ پر آؤ. شہزادی اس چوکھٹ کو بتانا چاہتی ہیں کہ کہاں ہے وہ چوکھٹ. اس چوکھٹ پر مہر تصدیق لگے گی وجود سیدہ کی، تب وہ چوکھٹ پتہ لگے گا. ہم اور آپ جا کر کہیں یہ گھر ہے علی کا، وہ گھر ہے علی کا، تو ہماری جتنی اوقات، ہماری بات کی اتنی اوقات. لیکن اگر سیدہ کہیں یہ چوکھٹ ہے جہاں پر آنا ہے، یعنی علی ابن ابی طالب کی امامت کی،
دوسری فضیلت رسول خدا کی احادیث کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ سیدنا علی بن ابی طالب کی امامت کا اعلان کیا. اور پھر کیا فرمایا حضرت رضا نے؟ امام نے فرمایا ان الامامۃ زمام الدین وعز المسلمین بوار الکافرین وغیظ المنافقین. فرمایا امامت کافروں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ہے. امامت زمام الدین، لگام ہے دین کی. سواری پر اگر لگام نہ ہو اور اگر آپ بلا لگام کے بیٹھ جائیں، سواری سر پر دوڑائے گی، ان گلی کوچوں میں لے جائے گی جہاں آپ کو نہیں لے کر جانا، آپ رستے سے بھٹک جائیں گے. دین نام ہے خدا تک پہنچنے کا، یعنی امامت دین کی سواری کو چلانے کا نام ہے. ان الامامت زمام الدین وعز المسلمین. امامت نام ہے عزت کا مسلمین کی. جہاں پر یہ آ جائے نا امامت کا نور، وہاں پر عزت آ جاتی ہے. عبید اللہ کے سامنے کھڑے ہیں مسلم، سلام کرو عبید اللہ کو، نہیں کروں گا کیونکہ امامت دل میں ہے. نہایت مظلومیت قسم پرسی کے ساتھ قتل ہونا گوارا ہے. 4000 کے تیر اندازوں پر ہر کمانڈر ہے، وہاں کی عزت کو چھوڑ کر یہاں آ رہا ہے. مر جائے گا شام تک، تیرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ کا کوئی پرواہ نہیں ہے. دمشق کے دربار میں کھڑا ہے مولا کا صحابی، دمشق کے دربار میں کھڑا ہے مولا کا صحابی. کہا صف لی علی، علی کے اوصاف بیان کر. علی کے اوصاف بیان کیے جناب امیر کے، اور کہا کہ اتنے رحیم تھے، اتنے کریم تھے. تفصیل کے ساتھ خطبہ دیا اس نے، میں اس کو بیان نہیں کرنا چاہتا، عجیب خطبہ ہے. کہا کہ علی ایسے رحیم تھے، کریم تھے، اور بہت پیار محبت سے بات کرتے تھے. جب مسکراتے تھے تو لگتا ہے کہ دندان مبارک نہیں ہیں، موتی ہیں. چہرے پر ایک مسکراہٹ آتی تھی، رحمت کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ. جب بلاتے تھے آ جاتے تھے، جب پوچھتے تھے جواب دیتے تھے. اتنے قریب رہتے تھے ہمارے بالکل شفیق باپ کی طرح. ہم پر اس کے باوجود لیکن نحابہ، ہم پر علی کی ہیبت طاری تھی. لیس کما یحابک طغاة اہل الشام. لیکن بات سن، شام کے غنڈے جس طرح تیری ہیبت طاری نا، اس طرح کی ہیبت کی بات نہیں کر رہا میں. لیس کما طغاة تحابک. یہ عزت ہے. کتنے لشکر کے ساتھ آیا ہے یہ؟ علی بن ابی طالب کا معاملہ نہیں کرنا چاہ رہا یہ محبت کا. لیس کما یحابک طغاة اہل الشام، اس طرح سے نہیں. یہ عجیب عزت ہے، عجیب سلسلہ ہے. یہ عزت کیا ہے؟ کہا کہ پکڑا گیا میسم کو، قمبر کو پکڑا گیا، گرفتار ہوئے. کہا کہ عجیب سلسلہ واقعی، یعنی میری اوقات یہ بھی نہیں ہے کہ میں اس واقعے کو پڑھنا مجھے نہیں چاہیے. یہ توہین ہے میسم کی اور قمبر کی کہ میں اس واقعے کو بیان کروں. کچھ تو اوقات ہو آدمی کی زبان میں، جب زبان چلے ان واقعات کو بیان کرنے کے لیے. یہ جو آج کل ہمارے قصیدہ خان کہتے ہیں نا، اور ذاکر یا کوئی بھی، ہم میسم کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، شرم سے سر جھک جانا چاہیے کہتے ہیں. گاڑی سامنے کھڑی ہے، واہ واہ ہو رہی ہے، پنکھے چل رہے ہیں، گلاس پانی کا رکھا ہوا ہے، تم میسم ہو؟ قدموں کی میسم جس گھوڑے پہ بیٹھتے اس کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہے ذاکری. میں اپنے کو بھی شامل کر رہا ہوں. ہم میسم تمار اور سنت میسم. دعا کیا کرو ہر قصیدے کے آخر میں، مولا یہ قبول کر لے اپنی رحمت سے. کتنی نیتیں شامل ہیں. جب پتہ لگے کہ مولانا کو بٹھایا جائے، سب لوگ چھوڑ کر چلے جائیں، ایک مائک والا بیچارہ بندہ خدا بیٹھا ہو کہ مولانا جان چھوڑے تو مائک اپنا اٹھا کر لے، تب پتہ لگے کون میسم ہے اور کون قمبر ہے. کہا کہ یہ بتا، قتل کرنا ہے مجھے تجھے، یہ بتا کیف اخبرک مولاک، یہ بتا تیرے مولا نے تجھے بتایا تھا کہ میں تجھے کیسے قتل کروں گا. ظالم کو پتا ہے کہ علی نے بتایا ہے. کہا میرے مولا نے کہا تھا پہلے تو میرے ہاتھ کاٹے گا، پھر پیر کاٹے گا، پھر میری زبان کھینچے گا. کہا کہ میں کام نہیں کروں گا. بہرحال وہ پورا واقعہ میسم کا آپ کے سامنے ہے. اور میسم یاد رکھیے روایت میں جو ہے، اس درخت کو اگر پانی نہیں دیتے تھے، اس درخت کے پاس آ کر نماز پڑھتے تھے اور اس درخت سے مخاطب ہو کر کہتے تھے کہ غزیتا، تجھے غذا دی گئی میرے لیے اور مجھے پروان چڑھایا گیا تیرے لیے. وہاں پر عمرو بن حریث مولا کا ایک دشمن رہتا تھا، اس درخت کے ساتھ. کہتے تھے کہ تو کیا کرے گا، کیف تصنع بالجواری، تو کیا کرے گا جب میں تیرے پڑوس میں آؤں گا. تو اس نے کہا تو کون سا گھر خرید رہا ہے، دائیں ہاتھ والا میرا گھر خرید رہا ہے بائیں ہاتھ والا.
پتہ لگ جائے گا. یعنی یہ لوگ ہیں. ان الامام عز المسلمین، جس کے دل میں امامت کا نور ہے اس کی ذات میں خود بخود ایک عزت آ جاتی ہے. کیا مرحلہ یہ عز المسلمین وغیظ المنافقین. خوب توجہ کیجئے گا امام کے جملوں پر. امامت نام ہے منافقین کی تلملاہٹ کا. بوار الکافرین، امامت نام ہے کفار کی تباہی کا، منافقین کی تباہی کا نام نہیں ہے، منافقین کی تلملاہٹ کا نام ہے. کہ کریں تو کیا کریں، ان بدبختوں اور بد نصیبوں کے ساتھ کریں تو کیا کریں کہ جن 1400 سال سے بدبخت اور بد نصیب ہیں، ان کے دلوں میں جو نور ہے اس کو کیسے چھینے، تلملا رہے ہیں. اسلام کی نقاب اوڑھ کر آئے ہیں، تبھی تو منافق ہیں. خوب توجہ کیجئے گا. منافق کا مقابلہ ظاہر میں کھل کر نہیں کیا جا سکتا کیونکہ دنیا اس کو مسلمان سمجھ رہی ہے، لہٰذا منافق کو تباہ بھی نہیں کیا جا سکتا. ارے آپ نے مولانا ان کے منہ پر تماچا لگا دیا، اس کو جیل میں بھیج دیا، یہ تو بیچارہ نماز پڑھتا ہے. اب کسی کے پاس علم ہے کہ نماز پڑھتا ہے لیکن ہے منافق. خوب توجہ کیجئے گا. منافق کے دل میں مرض ہے، اس دل کے مرض کا توڑ ہے دل کی صحت. امامت اور مودت اور محبت اہل بیت مرکز ہے قلب میں. منافق کا دل ہے بیمار، تمہارے دل میں ہے امامت کا نور، تمہارا دل ہے صحت مند. تو منافق تلملا رہا ہے کہ میں نے اسلام کی نقاب اوڑھی، صفوں میں نماز جماعت کی شامل ہوا، قرآن بھی پڑھا، اپنے آپ کو مسلمان کہلوایا، گردنوایا، قرار دیا مسلمان. یہ دھوکہ نہیں کھا پایا، تلملا رہا ہے. جو آپ دھوکہ نہیں کھا پائے تو کیسے نہیں کھایا؟ کیونکہ آپ کے دل میں امامت کا نور ہے. غیظ الکافرین، غیظ نام ہے تلملانے کا، کہ جب انسان کچھ کر نہ سکے تلملاتا رہے، مارے غضب کے اپنی انگلیاں چباتا رہے کہ نہ آپ کا کچھ بگاڑ نہ پائے. امام رضا کے جملے ہیں غیظ المنافقین وبوار الکافرین لا یدانی الامام وحید دہرہی و فرید اسرہی لا یدانی ہے احد ولا یعادلہ عالم ولا یوجد لہ بدل ولا لہ مثل ولا نظیر. نہ امام کی کوئی مثال ہے، نہ امام کے جیسا کوئی ہے، نہ امام کے رتی برابر کوئی نزدیک ہو سکتا ہے، نہ امام کی ذات کے برابر کسی بھی عالم کا علم، کسی بھی عالم کا علم امام کے علم کے برابر نہیں پہنچ سکتا. وَلَا يُوجَدْ لَهُ بَدَلٌ، امام کا نعم البدل کوئی نہیں ہے. یاد رکھیے گا، مراجع کی عزت کیجئے، مراجع کی توہین گوارا نہیں کی جائے گی، مراجع کی تکریم کیجئے، مراجع کے اپنے مراجع کے فتووں پر عمل کیجئے. ہمارے کسی بھی عالم کو کوئی اگر توہین کرے، برے الفاظ سے مخاطب کرے، آپ اس کو روکیے، وہ غلط کام کر رہا ہے. لیکن بچوں کے ذہن میں یہ عقیدہ بھی نہ آئے کہ نعم البدل امامت کا مرجعیت ہے. یہ بدل نہیں ہے، یہ اجازت دی گئی ہے. یہ بدل نہیں ہے، یہ اجازت. بدل کس کو کہتے ہیں؟ اس کو ہٹا کر اس کو لاؤ. علی کو ہٹا کر حسن آئیں گے، حسن ہٹیں گے حسین آئیں گے. حضرت حجت جب چلے جائیں گے غیبت میں تو کوئی حضرت حجت جیسا ظاہر میں نہیں آ سکتا. کہا دیکھو تم پر حجت ہیں ہماری، یعنی اگر غیبت کبریٰ میں عمل کرنا ہے ان کے فتووں پر عمل کرو. توہین مرجع کی نہیں کرنی چاہیے، برے الفاظ سے قطعاً یاد نہ کیا جائے. ایک درود بھیجے محمد آلہ. یقیناً ہمارا عالم، امام رضا نے فرمایا، ہمارا عالم جب جائے گا، ہمارا فقیہ جب جائے گا میدان قیامت میں تو اس کو روک دیا جائے گا جنت میں جانے سے. مولا کہا جائے گا کہ اس وقت تو جنت میں نہیں جا سکتا ہمارے فقیہ سے، اہل بیت کے چاہنے والے سے، جب تک کہ تو ان تمام لوگوں کی شفاعت نہ کر دے کہ جنہوں نے تجھ سے علم سیکھا. وہ جائیں گے. کہا کہ آپ چلے گئے، اب ان کی شفاعت کروانی پڑے گی تجھے کہ جس نے تیرے شاگردوں سے سیکھا. اب ان کی شفاعت کروا کہ جس نے تیرے شاگردوں کے شاگرد بنے. جو یہاں تک کہ مولانا فرمایا کہ اس کی شفاعت سے فئام ففئام 10,000 10,000 کی ٹولیاں جنت میں جائیں گی. یہ فقیہ کا مرتبہ ہے، یہ ہمارے فقیہ کی منزلت ہے. لیکن امام رضا فرما رہے ہیں وَلَا يُعَادِلْهُ عَالِمٌ، امام کے علم کے برابر کسی کا علم نہیں ہو سکتا. وَلَا يُوجَدْ لَهُ بَدَلٌ، امام کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا. وَلَا لَهُ مِثْلٌ وَلَا نَظِيرٌ، امام کی کوئی مثال اور نظیر نہیں مل سکتی، اس کی طرح کی کوئی اگزامپل نہیں مل سکتی. کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ توجہ سنیں بچے، آخری منزل ہے بالکل تقریر کی. یعنی کسی کو دیکھ کر امام کو سمجھ جاؤ یہ کوئی نہیں ہے دنیا میں ایسا کائنات میں.
مثل و نظیر. سب مری میں بہت برف پڑتی ہے، شمالی علاقہ جات میں ہمارے بہت برف پڑتی ہے، بہت ٹھنڈک ہوتی ہے. کراچی والا کیسے سمجھے؟ آپ نے فریزر کھولا، کہا ہاتھ رکھیے، ٹھنڈک لگی، بس ایسا ہی ہوتی ہے. خدا کو گواہ کر کے کہیے کہ فریزر کی برف دکھا کر گلگت بلتستان کی برف سمجھا سکتے ہیں؟ اچھا آپ نے کہا نہیں. جب بارش ہوتی ہے نا مانسون میں کراچی میں، گھٹنے گھٹنے پانی ہوتا ہے. بیٹا گھٹنے گھٹنے جب پانی ہوتا ہے نا، سمجھ لو گھٹنے گھٹنے برف ہے. واقعاً اب ہم الحمدللہ برفانی علاقوں میں رہے ہیں، تو آپ گھٹنے گھٹنے پانی کے ذریعے گھٹنے گھٹنے برف کو سمجھا سکتے ہیں؟ نہیں سمجھا سکتے آپ. ولا یوجد لہ مثل ولا نظیر. بھائی ان کو دیکھیے امام سمجھ میں آئے گا؟ نہیں ہو سکتا. ولا یعادلہ عالم. کوئی امام، کوئی عالم امام کی برابری نہیں کر سکتا. یہ امام رضا نے خطبہ یہاں تک میں ختم ہوا. میں مصائب کی منزل کی طرف آتا ہوں. تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کے لیے جناب سیدہ نے زحمت کیا اور تکلیف اٹھائی اور مسجد میں آ کر خطبہ دیا. یہ معمولی چیز نہیں ہے. علی بن ابی طالب کی امامت کی گواہی جناب سیدہ نے دی. اور عجیب واقعہ ہے کہ جو شہزادی کے حوالے سے ملتا ہے کہ جب اتنی شدید محبت، دیکھیے محسن کی شہادت کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے. جناب محسن جو دنیا سے تشریف لے گئے، یہ معمولی واقعہ نہیں ہے. اگر ختمی مرتبت موجود ہوتے تو شہزادی کو تسلیاں دیتے. کتنے غم ایک ساتھ شہزادی پر آن پڑے. علی بن ابی طالب کا حق ضائع ہوا، محسن کی شہادت ہوئی، جسم درد کی وجہ سے بیوی تکلیف کے عالم میں ہے، رسول خدا دنیا سے جا چکے ہیں. بیوی کے غم کو سمجھنا ہے ایک ابتدائی مرحلے سے سمجھیے تاکہ انتہائی مرحلہ سمجھ میں آئے. روایت میں شیخ عباس قمی نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ شہزادی آئیں اور مولا کائنات سے کہا کہ مجھے وہ پیراہن دیجئے، میرے بابا کا قمیص دیجئے جس میں آپ نے میرے بابا کو غسل دیا تھا. مولا کائنات نے وہ پیراہن، وہ قمیص لا کر، وہ دشداشہ، وہ جبہ لا کر دیا. شہزادی نے وہ لباس لیا، وہ پیراہن لیا اور اپنے روئے مبارک پر رکھا. اتنا گریہ کیا، ہچکیاں بن گئیں بیوی کی، اور تیورا کے فسقطت لوجہہا، شہزادی تیورا کر گر پڑی، شہقتاً چیخ ماری، گر پڑی. دوسرا واقعہ کب ملتا ہے؟ دوسرا واقعہ ملتا ہے کہ بلال آئے، بنت رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام کیا، مزاج کا پوچھا. کہا بلال تم نے بھی بے وفائی کی، تم بھی چھوڑ کر چلے گئے. یہ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. کہا بی بی اب مدینہ میں اذان دینے کا لطف نہیں رہا، اب مدینہ میں وہ حالات نہیں رہے. میں کہوں گا بلال تمہارے بابا نہیں تھے رسول خدا، تم کو خرید کے آزاد کیا تھا، اتنی محبت ہے کہ مدینہ میں نہیں رہا جا رہا. مجھے یہ بتاؤ کہ وہ دکھیاری بٹیا جب بابا کی قبر کو دیکھتی ہوگی، اپنے جلے ہوئے دروازے کو دیکھتی ہوگی، محسن یاد آتا ہوگا، اپنے شکستہ پہلو کو دیکھتی ہوگی، علی ابن ابی طالب کے چہرے پر غم کو دیکھتی ہوگی، کبھی زینب کو دیکھتی ہوگی، کبھی حسن حسین کو دیکھتی ہوگی، تو بیوی کو کیسے برداشت ہوتا ہوگا. کہا بلال جا کر اذان دو. کہا شہزادی مجھے معاف فرمائیے، اذان دینے کی ہمت نہیں ہے. بنت رسول خدا کا حکم ہے، بلال مأذنے پر چڑھے. خوب توجہ کیجیے گا. بلال مأذنے پر چڑھے. بلال نے 4 دفعہ اللہ اکبر کہا، 2 دفعہ خدا کی وحدانیت کی گواہی دی. جب اس جملے پر آیا اشہد ان محمد رسول اللہ، اور دوسری دفعہ کہنا چاہا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ بغوۃ الرسول صلی اللہ علیہ حجت ابن الحسن، جب یہ دوسری دفعہ کہنا چاہا تو لوگ دوڑتے ہوئے کہا امسک یا بلال، بلال اذان کو روک دے. کہا کیا ہوا؟ کہا رسول کی بیٹی نے مجھے حکم دیا ہے. کہا فإن ابنۃ محمد قد سقطت لوجهها وغشي عليها، ارے رسول کی بیٹی منہ کے بل زمین پہ گری ہے اور فاطمہ پر غشی کا عالم طاری ہے. بلال دوبارہ آئے. کہا بی بی اذان دینے کی ہمت نہیں ہے. بی بی نے معاف فرمایا. میں کہوں گا اے شہزادی کونین، آپ کو بابا کا پیراہن کی خوشبو آئی، برداشت نہ کر سکی. ارے بابا کے زمانے کی اذان کی آواز آئی، ایک دفعہ آپ غش کھا کر گر پڑی. مجھے یہ بتائیے ام لیلہ اور زینب کے کانوں میں جب اذان فجر کی آواز آتی ہوگی علی اکبر یاد نہ آتے ہوں گے؟ ارے مجھے یہ بتائیے آپ کے بابا کا جو پیراہن تھا جب آپ نے چہرے پر رکھا، آپ کے بابا کے پیراہن میں تیروں کے نشان تو نہ تھے، خون آلود تو نہ تھا؟
ارے بی بی آپ کے پاس تو علی تھے نا تسلی دینے کے لیے. مجھے یہ بتائیے جب آپ کی بیٹیوں کی پشت پر جب تازیاں نے ارے کون ہو تو الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین صلی اللہ علیہ یا حجت. پروردگار جہاں جہاں فاطمہ زہرا کی عزاداری منعقد ہو رہی تجھے قسم دیتے ہیں فاطمہ زہرا کی چادر عصمت کی پروردگار تمام ان عزاداریوں کو قبول فرما. حضرت حجت کی بارگاہ میں قبولیت کے لائق بنا. حضرت حجت کی بارگاہ میں اس عزاداری کو تعزیت تسلیت کا باعث بنا. قرار دل حضرت حجت قرار دے. ہر دکھ کو دور فرما. بانیان مجلس سے حاضرین سے مومنین سے مومنات سے تمام سے اس عزاداری کو قبول فرما. ہمارے محسنین ذوی الحقوق اقرباء اعزاء والدین پروردگار ہمارے وہ ماں ہماری وہ مائیں باپ جنہوں نے ہم کو عزاداری سکھائی اس دنیا سے جو جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما. پروردگار جو یہاں پر تنگ دست نادار قرضدار بے اولاد بے روزگار مشکل میں گرفتار ہے اس کی مشکلات کو دور فرما. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. پروردگار بحق محمد وآل محمد علیہ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین واکفنا ما ہمنا وارزقنا العافیہ وطول اعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. دعاؤں کی قبولیت کے لیے اس عزاداری کی قبولیت کے لیے حضرت حجت کے قلب کی تعزیت تسلیت کے لیے ظہور میں تعجیل کے لیے بلند آواز سے درود بھیجیے.